خلافت کے زوال سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ مسجد کا ادارہ اپنی اس عظمت اور اپنے اس مقام سے نیچے آ گیا۔ تنخواہ دار اماموں کا زمانہ آ گیا۔ محلے کے لوگ 10-10 روپے جمع کر کے امام کو تنخواہ دیتے اور پھر اس کو اپنا ملازم بھی سمجھتے۔ اسی وجہ سے یہ منصب بے توقیر ہو گیا، اور جب یہ منصب بے توقیر ہوا تو اس ادارے کی جو مسجد سے جو کام اور جو خیر چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں تو میں اپنے ہاں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کا فضل ہے، ہمارے ہاں یہ ماحول بالکل بھی نہیں ہے، ویسے عام مساجد کی بات کر رہا ہوں۔ 4-5 بوڑھے جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا صحیح پتہ، وہ مسجد کی کمیٹی میں ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام ہمارا ملازم ہے۔ ایسے لوگ ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ تو یہ تو بے توقیر ہو گیا ادارہ، مسجد کا ادارہ، اس لیے کہ یہ تھی اصل جگہ تھی حکمران، یہ مسلح تھا حکمران کے لیے کہ یہ امیر المومنین کے اصل جو بڑی جامع مسجد ہوگی شہر کی، وہاں امیر المومنین مسلمانوں کا حکمران خود جمعہ پڑھائے گا، خود نمازیں پڑھائے گا، خود فجر کی نماز پڑھائے گا، اور مسجد ہی اس سے ملنے کی سب سے بہترین جگہ ہوگی۔ اب ہمارے حکمرانوں کا مسجدوں سے کیا تعلق رہ گیا آپ خود جانتے ہیں۔ رہی صحیح کسر اس کرونا نے پوری کر دی، ویسے پورے مسلمانوں کے تعلق کی۔ اور ائمہ بیچاروں کی چونکہ کوئی ادارہ نہیں رہا جو امام مسجد یا کہیں کہ علماء کی معیشت کا کفیل ہو، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں نے اپنے طور پر مسجدیں بنائی، اپنے طور پر چلا رہے ہیں اس کو۔ اس میں امام کا جو منصب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کرے گا دین کے معاملات کے اندر، بالکل یہ امام کے منصب کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے ماتھے کو دیکھے گا کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کہتا ہے، کس کے دل۔ بالکل اس کو لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس منصب کے اوپر جس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں درست سمجھتا ہے اسی کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے کسی کو جتنی بھی تکلیف ہو، کسی کے لیے وہ کتنی مشکل کیوں نہ ہو سننا، یہ اس منصب کا حق ہے۔ چاہے حکمرانوں کے اوپر شاخ گزرے، چاہے اشرافیہ کے اوپر جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اس کے اوپر شاخ گزرے، اگر جس دور میں اس جگہ سے بھی حق کا گلا گھونٹ دیا گیا اور صحیح بات یہاں سے نہ گئی تو پھر یہ معاشرے میں ایک ایسا بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا اور حق و باطل کے معیارات ایسے خلط ملط ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے ٹھیک کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، پھر کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ اس کے بعد کون سی جگہ رہ جائے گی آپ بتائیں، اور کون سا ادارہ رہ جائے گا، کون سا مسلمانوں کی زندگی میں ایسا کون سی جگہ ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز مسجد سے زیادہ بلند آواز میں اونچی ہو سکے، اس سے زیادہ اونچی آواز میں کہی جا سکے۔ تو ایک ہماری معاشرتی زوال کی ایک وجہ مسجد کے ادارے کا فعال نہ ہونا ہے، صحیح معنوں میں فعال نہ ہو جس طرح اس کو ہونا چاہیے۔ مسجد صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، آج کل لوگ مسجدوں میں خرچے زیادہ کر لیتے ہیں پھر اس کو بند رکھتے ہیں، کیونکہ اب وہ خرچہ جو کیا ہوا ہے مسجد کے اوپر، ایسے خرچے کا فائدہ کیا جس کے نتیجے میں مسجد کو بند کرنے کی نوبت آئے۔ نہ لگائیں ایسی مسجد میں وہ ساری چیزیں جس کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتا، اور مسجد مسلمانوں کے تعلیم و تعلم کے کاموں کے لیے ہر جگہ 24 گھنٹے کھلی رہنی چاہیے، سارا دن اس کے اندر تعلیم و تعلم کے کام ہونے چاہیے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہو، ذکر اذکار کے کام ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہو، جو جس وقت فارغ ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست مساجد میں ہونا چاہیے کہ وہ آئے اور دین پڑھے۔ یہ اسی لیے بنتے ہیں یہ ادارے، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ جناب علی اس میں فانوس لگا ہوا ہے اتنے ہزار کا، اور باقی چوریاں ہوتی تو ہیں، لوگ تو مسجد کی ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ کبھی بھی پتہ کر لیں کسی مسجد میں جا کر، ٹوٹیاں بھی لوگ نہیں وہ جو لوگ کھول کر لے جائیں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود، اس ادارے کو تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں کی زندگی میں اس کی فعالیت، یعنی فعالیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے خیر کا ہر وقت پھیلنا کسی نہ کسی شکل۔